بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی اللہ کے زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مصعب بن ریام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، ان سے سخت مزدوریاں اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو بھی انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا تو اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تب اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پہ ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ میں ہوں اور میں کسی کا حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے حیران ہوتا گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ بظاہر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے اس بات تک آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کے اس شہر سے نکل جا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جو فرعون کو ہوا تو غضبناک ہو کے کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بظاہر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھے کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسایا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے، اور آخر یہ دریا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں گے کیسے؟ بس اتنی دیر میں غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اپنی عصا اپنی اس دریا میں مارو۔ تو بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا تے ماری تو آدھا پانی ایک طرف اور آدھا پانی دوسری طرف، اللہ نے بیچ میں راستے کو واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنی خدا کو کہے کہ ہمارے لیے الگ الگ راستہ بنائے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں 12 جگہوں پر عصا ماری اور 12 الگ الگ راستے بنے، اور وہ پوری قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل سے جیسے ہی یہ منظر فرعون اور ان کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان راستوں پر موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہو جاؤ جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کے کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں۔
میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں غیب سے آواز آتی ہے کہ اے فرعون، ابھی مار کھاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچا ہے۔ اے فرعون، ہم تیری تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشانی عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ انسان کو تکبر راز نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک اللہ جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پہ ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے، دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔